بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ اب ہم اپنا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنی بکس کھول لیجئے یا اگر آپ کے پاس پارے ہیں تو وہ بھی کھول لیں، اور سورہ البقرہ کے آیت نمبر 158 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ 157 تک ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھ لیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، کتمان سے ہے۔ میں نے آپ کو پہلے اس میں بتایا تھا کہ یہودیوں کا ایک جو ان کے کیا کہتے ہیں غلط طریقہ کار میں سے ایک طریقہ کتمان آیات بھی ہے، جو کہ آیات سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے ان کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے، وہ ان کو چھپا لیتے تھے۔ تو یہ اسی سے یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کی، من البیناتی جو واضح دلیل، یعنی جو ہم نے اپنی کتاب میں یا جو واضح دلیل جو ہم نے اتاری ہے، والہدی اور ہدایت، من بعد اس کے بعد، ما بیناہ للناس جو فی الکتاب جو کہ کتاب میں بیان کی جا چکی۔ لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم اسے اپنی کتاب میں ان لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائیں، جو احکام اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائے، انہیں چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ جو دیگر لعنت کرنے والے ہیں وہ بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دے دی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور اس کا درجہ جو ہے وہ حدیث حسن کا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ جو چیز اللہ نے قرآن مجید میں اتاری، اس کو چھپانا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، واصلحوا اور اصلاح کر لیں، وبینوا اور بیان کر دیں، فاولئک اتوب علیہم بس یہی وہ لوگ ہیں، اتوب میں توبہ قبول کرتا ہوں، علیہم ان کی، وانا التواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، یہ توبہ، آپ دیکھیں کہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے۔ ہر انسان جب تک اس پر جو ہے وہ موت طاری نہیں ہو جاتی، نزع کا عالم نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے اس کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھول رکھا ہے۔ یا توبہ کا دروازہ اس وقت تک بھی کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے نکلنا شروع نہیں ہو جاتا۔ اس سے پہلے کوئی بھی انسان جو ہے اپنی زندگی میں اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر ہی تھے، یعنی بے شک وہ لوگ جو کفار ایسے جو اپنے کفر کی حالت میں ہی مر جائیں، اولئک علیہم یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔
اس سے معلوم ہوا دیکھیں کہ جس کے بارے میں یہ یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، ان پر لعنت جائز ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گنہگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو اور یہ توبہ اس کی توبۃ نصوح ہو، یا اللہ نے اس کے دیگر نیک اعمال کی وجہ سے اس کی غلطیوں پر جو ہے وہ اس کو معاف کر دیا ہو، جس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا۔ البتہ بعض گناہوں پر لعنت کا لفظ آیا ہے، ان کے جو مرتکب ہیں ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ لعنت والے کام کر رہے ہیں، ان سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو یہ بارگاہ الہی میں ملعون قرار پا سکتے، لیکن انسان جو مسلمان ہیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جن کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے توبہ نہیں کی ہے، یا ان کے اوپر لعنت کرنا جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے، محتاط رہنا چاہیے۔ لیکن جو صریحاً کافر ہیں اور کفر کی حالت میں مر گئے ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت کرنا جائز ہے۔ خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی کس میں رہیں گے؟ آگ میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے۔ ان کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں تخفیف کی جائے گی ان پر عذاب کی، یعنی نہیں کمی کی جائے گی ان پر عذاب کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی، ٹھیک ہے، انہیں کوئی اس وقت معافی کا جو وقت ہے وہ گزر چکا ہوگا، اس وقت انسان جو مرضی کر لے گا، جس طرح بھی معافی، توبہ اور یا چیخ و پکار کرے گا، اس کی وہ چیخ و پکار نہیں سنی جائے گی، نہ اس کو کوئی ڈھیل دی جائے گی، اور نہ اس کے اوپر سے کوئی عذاب جو ہے وہ کم کیا جائے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود معبود واحد ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور رحمان و رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں پھر دعوت توحید دی گئی ہے۔ یہ دعوت توحید مشرکین مکہ کے لیے بڑی ناقابل فہم تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کا معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ رحمان، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا جو ہے وہ مہربان ہے۔ ان فی خلق السماوات، یہاں سے ہمارا 20واں رکوع جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، جو ہمارے سلیبس کا آخری رکوع ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یا ان کے آنے اور جانے میں، والفلک التی، اور کشتی کے چلنے میں، تجری فی البحر، جو کہ سمندر میں چلتی ہے، اس کا سمندر میں جو ہے وہ چلنا، بما ینفع الناس، اور جس میں لوگوں کے لیے نفع ہے، نفع کی چیزیں ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ آسمان سے اس کا پانی برسانا، فاحیا بہ الارض، اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کرنا، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابۃ، اور پھیلا دینا اس کا زمین میں ہر طرح کے چوپائے۔ اب مردہ زمین دیکھیں یہاں پر اس آیت میں، مطلب یہ بڑی ایک جامع آیت ہے،
کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق مطلب 7 اہم جو باتیں ہیں اس کا اس میں ایک ساتھ جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ و تصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور جو ہے وہ بادلوں کے مسخر کرنے میں زمین و آسمان کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب دیکھیں یہ جو یہاں تذکرہ ہے 7 چیزوں کا وہ کسی اور آیت میں نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، اب دیکھیں جس کی وسعت اور عظمت محتاج بیان نہیں ہے۔ رات اور دن کا یکے بعد دیگرے آنا، دن کو روشنی اور رات کو اندھیرا کر دینا، اور اس میں کوئی کسی قسم کا کبھی بھی تعطل جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، اور رات اور دن کا آنا جانا تاکہ کاروبار بھی ہو سکے، انسان کی زندگی کا پہیہ بھی چلتا رہے اور اس کو آرام بھی مل سکے۔ پھر رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا، اور پھر اس کے برعکس ایک موسم کا ایسا آنا جس میں دن لمبا اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ پھر سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ بے حساب جو رزق کا سامان ہے وہ سمندر کے اندر اللہ نے رکھا، اور اس کے علاوہ مختلف چیزوں کو، مختلف سامان زندگی کو ایک جگہ سے سمندروں کے ذریعے دوسری جگہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی سمندر کے اندر بھی بے شمار اللہ تعالیٰ نے فائدے جو ہیں وہ انسان کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ چوتھی چیز یہ ہے کہ بارش اور زمین، دیکھیں اس کا شاداب ہونا، اس کے اندر سبزے کا اگنا، اس کے لیے اس کے اندر انسان کی ضروریات کا زمین کے اندر سے پیدا کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ضرورت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ پھر ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش جو انسان کے کام آتے ہیں، جو نقل و حمل، کھیتی باڑی اور اس کے علاوہ جنگوں میں بھی ان سے کام لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ انسانی خوراک کی بھی بہت بڑی مقدار جو ہے ان حلال جانوروں کے ذریعے پوری کی جاتی ہے، اور بہرحال نان مسلم حرام بھی کھاتے ہیں جانوروں کو۔ تو اس کے علاوہ ہر ایک کی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ سامان ان کے ذریعے مہیا کیا۔ پھر آپ دیکھیں بادل جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے، اور ان کا زمین و آسمان کے درمیان جو ہے وہ معلق رہنا یہ کون کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ ایک بڑی ہستی، بڑی ذات اللہ ہی کی ہے جو ان کو معلق رکھتا ہے، اور جہاں وہ ان کو حکم دیتا ہے وہیں پر وہ برستے ہیں۔ اب یہ سارے امور اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر کیا دلالت نہیں کرتے؟ مطلب یہ یقیناً ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے یقیناً ایک بہت بڑی ذات، بہت بڑی ہستی ہے جس نے ان کو تخلیق کیا، اور یہ کائنات کا نظام جو ہے وہ اتنے آسن طریقے سے جو چل رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑی ذات جو ہے وہ موجود ہے جو اس کو اتنے سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے چلا رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ غور و فکر کرنے کی، تفکر و تدبر کرنے کی دعوت دی ہے تاکہ وہ اللہ کی ذات کو پہچانے، اور اللہ کی ذات کو پہچانا انسان اسی وقت پہچان سکتا ہے جب وہ اس کی نشانیوں، اس کی عطا کردہ نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرے۔ دیکھیں ایک چھوٹی یا کوئی معمولی چیز بھی خود بخود جو ہے وہ بن نہیں سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر، ہم دیکھیں چھوٹی سی جو ایک چیز ہے ہمارے سامنے، ایک ٹیبل ہے، ایک چیئر ہے، اس کے پیچھے بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی کاریگر ہاتھ ضرور موجود ہے جو اس کو بناتا ہے، خود سے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات، اس کے اندر کا سارا یہ نظام شمسی کے اوپر ہی ہم نظر ڈال لیں، پھر انسانوں کا دنیا میں آنا، ان کے جانے کا جو ایک سلسلہ ہے، موت و حیات، یہ سارے کا سارا آپ دیکھیں کہ جاندار اتنی مقدار، اتنی تعداد کے اندر موجود ہیں کہ ہم ان کو نہ گن سکتے ہیں، نہ ہم نے آج تک کسی بھی آنکھ نے سارے کے سارے جاندار دیکھے ہیں۔ سمندر
اتنی بڑی ایک چیز ہے، ہم صرف اس کے کنارے کے اوپر بیٹھ کر سے ہم اس کی سطح کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس کے اندر کتنی دنیائیں آباد ہیں۔ اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو پتہ چلے کہ وہ کتنی بڑی اس کے اندر دنیائیں جو ہیں، کتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر جن کو بنایا ہے۔ تو یقیناً یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ خود بخود وجود میں نہیں آ گئیں، ان کے پیچھے ایک بڑی ذات جو ہے وہ موجود ہے، اور یقیناً وہ خالق کائنات بھی ہے، وہ مالک کائنات بھی ہے، وہ مدبر بھی ہے، وہ سب کچھ جو ہے۔ آپ دیکھیں پھر اس نے ان مخلوقات کو پیدا کر کے ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے سہنے کا سب انتظامات جو کیے ہیں، اور پھر اس نے آپ دیکھیں کہ ان کے روحانی اگر دیکھا جائے لحاظ سے بھی ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ اس نے پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان کو دنیا میں رہنے کے لیے ان کو مقصد حیات بتایا کہ دنیا میں انسان کو بے مقصد نہیں بھیجا گیا بلکہ ایک مقصد حیات دے کر بھیجا ہے، اور ایک مقررہ مدت پوری کر کے انسان جو ہے وہ اللہ کے پاس لوٹے گا، اور اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے ایک ایک لمحے کا اس کو حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو انسان جو ہے وہ یہاں آ کر اگر کسی غلط راستے پہ چلتا ہے تو یقیناً اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وعیدیں بھی اس کو بتائی ہیں، اور پھر یہ کہ اگر وہ اللہ ہی کے بتائی ہوئے راستے کے اوپر چلے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار بشارتیں بھی دی ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ اللہ ہی نے ان کو عطا کی۔ مشرکین مکہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ بھی آپ دیکھیں اگرچہ انہوں نے بے شمار معبود بنا رکھے تھے اور وہ ان کی پوجا بھی کرتے تھے، لیکن وہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ زمین کے اوپر جو ہیں یہ اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ نہیں وہ کہتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، مگر یہ کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے مددگار ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب سمندر کے درمیان میں ان کی کشتی ڈولنے لگتی تھی تو وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہی ان کو اس مصیبت سے جو ہے وہ نجات دینے والا ہے۔ یہ جو معبود ہیں یہ ان کو سمندر میں سے، کشتی میں سے بحفاظت جو ہیں وہ باہر کنارے پر لانے کی حیثیت سکت نہیں رکھتے۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں آپ دیکھیں کہ ہمیں یقیناً اس بات کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ اس تخلیق میں اور اس نظم اور اس تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو یقیناً نہیں ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود اور حاجت روا سمجھنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یعنی یہ تو صرف خود بخود جانتے بوجھتے ہوئے جہنم میں چھلانگ لگانے کے مترادف جو ہے وہ ہوگا۔ تو ہمیں اللہ نے یہاں پر اپنی نشانیاں جو ہیں وہ بیان کی ہیں کہ کہ کیا کیا نعمتیں ہیں۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کیا کیا نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کی ذات پاک نے جو ہیں وہ ہمیں عطا کی ہیں، ان میں سے چند کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر ہے، تاکہ اس کی نعمتوں کو دیکھ کر ہم اپنے رب کی ذات کو پہچانیں اور ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے من یتخذ جو بنا لیتے ہیں اللہ کے شریک، اندادن شریک، یحبونہم وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ جیسا کہ اللہ سے محبت کرنا، یعنی جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے وہ ویسی محبت اللہ کے شریکوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، اور وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ہی ایسا نہیں تھا، شرک کے یہ مظاہرے آج بھی عام ہیں، بلکہ اسلام کے نام لیواؤں کے اندر بھی یہ بیماری جو ہے یہ گھر کر گئی ہے۔ انہوں نے بھی نہ صرف غیر اللہ اور پیروں، فقیروں اور سجادہ نشینوں کو اپنا ماوا و ملجا بنا رکھا ہے، بلکہ ان سے ان کی محبت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور توحید کا آواز ان کو بھی اسی طرح ہی دل کو پنچ کرتا ہے جس طرح مشرکین مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کا ذکر کیا ہے سورہ زمر کی آیت 45 میں، اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور جب
اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو دنیا سے جا چکا، جو اپنی قبر کے اندر ہے، وہ اپنی کروٹ بدلنے پہ بھی قدرت نہیں رکھتا خود، وہ زندوں کی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ کس طرح زندہ لوگوں کی حاجات کو اللہ تک پہنچا سکتا ہے یا پورا کرتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک ایسی، میرے خیال میں ہر ذی شعور اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں وہاں جاتے ہیں لوگ، جا کر وہاں قبروں کے اوپر نظریں نیازیں جو ہیں وہ مانگتے ہیں، وہاں جا کر اپنا پیسہ جو ہے وہ مال کو، اپنے جانوروں کو حرام کر کے پھر ان کو لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں جہاں پر حرام جانوروں کا تذکرہ ہے، وہاں اس آیت میں وہ بھی ہیں جانور جو آستانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جو آستانوں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں، اور وہ اللہ کے ساتھ یعنی شرک کرنے کی وجہ سے۔ اور شرک ایک اتنا بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا وہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ نے ظلم عظیم قرار دیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے۔ اور آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شرک خفی سے ڈر لگتا ہے جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے اور وہ دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی۔ تو ہم کتنے کمزور لوگ ہیں، ہمیں بھی ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور معافی طلب کرنی۔ اب دیکھیں اس حدیث میں دبیب النمل کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، جس میں چونٹی کی چال کا تذکرہ ہے کہ شرک جو ہے وہ اتنا مخفی ہے چونٹی کی چال سے بھی زیادہ کہ وہ دل میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ چونٹی کی چال آپ دیکھیں کہ آپ کے کمرے میں اگر ہزاروں کی تعداد میں چونٹیاں بھی چل رہی ہوں تو آپ کو ان کی دھمک محسوس نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا جب تک آپ ان کو دیکھیں گے نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے اگر چل رہی ہیں تو چلتی رہیں گی، تو چونٹی کی چال کی کون سا کوئی آواز آتی ہے جس سے پتہ چلے؟ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایسی چیزیں، ایسی باتیں جن کے اندر ہمیں شک بھی ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ معاف کرے کہ ہم سے شرک تو نہیں ہو رہا، تو فوراً توبہ استغفار جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور توبہ استغفار کو اپنا زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ انکانشیسلی ہم نہیں جانتے کہ ہم سے کہاں پر کون سی ہم سے بڑی غلطی یا بڑا گناہ جو ہے، کبیرہ گناہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ذکر ہے انہی معبودوں کا، یعنی لوگوں میں سے وہ جن کو معبود بنا لیتے ہیں وہ ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی کہ وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ اور لیکن آگے ایمان والوں کا ذکر ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کے ساتھ محبت میں شدید ہیں، یعنی وہ بڑے سخت ہوتے ہیں ایمان والے اللہ کی محبت۔ اب دیکھیں اہل ایمان جو ہے وہ بالکل مشرکین کے برعکس اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، شدید محبت ان کی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، ہر اپنی مشکل میں، ہر اپنی مصیبت میں وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ صرف پکارتے ہیں، وہ درمیان میں کسی کو بھی نہیں۔ ہاں دیکھیں اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے نیک لوگ جو زندہ ہیں، ان سے دعا کروائی جا سکتی ہے، وہ ہمیں منع نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی شخص جو ہے وہ ہماری نسبت اللہ کے زیادہ قریب ہو اور اللہ اس کی دعا کو یقیناً شرف قبولیت بخشتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کے زیادہ قریب ہے، تو زندگی میں ان سے دعائیں کروائی جا سکتی ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد آپ دیکھیں وہ اس بات کے اوپر قدرت نہیں رکھتے
کہ وہ کوئی بھی بات جو ہے وہ اللہ تک پہنچا سکیں یا اپنے لیے بھی دعا کر سکیں، تو وہ دوسروں کے لیے وسیلہ کیوں کر بن سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ مومنوں کا ذکر، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، کاش کے مشرک جانتے، جنہوں نے ظلم کیا، جانتے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر وہ جان لائیں، اِذ یعنی جب کہ وہ جان لیں گے، جب وہ دیکھیں گے اللہ کے عذاب کو، کہ ان القوۃ للہ جميعا، کہ ساری کی ساری طاقت اللہ ہی کے پاس ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العذاب، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اِذْ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، اور جب برت کا اظہار کریں گے، اظہار برات کریں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جو ان کے تابع دار تھے، ورأوا العذاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب اور کل ان کے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ یعنی پیشوا جس وقت اپنے تابع داروں سے اس وقت بیزار ہوں گے جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو ان کا ان کے ساتھ رشتہ تعلق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن وہ لوگ جو ہیں وہ دور بھاگیں گے ان سے جن کو جو ان کی پیروی کیا کرتے تھے اور جو ان کے پیشوا تھے، وہ ایک دوسرے سے وہ دور بھاگیں گے، اور ان کے پیشوا اللہ کے سامنے یہ حجت بیان کریں گے کہ یا اللہ، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور غلط راستے کے اوپر لگایا، لیکن وہ ان سے جو ہیں وہ بھاگیں گے۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ان لنا کرت، لو ان لنا کاش کہ بے شک ہم، کرتن فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کاش کہ ہم لوٹائے جائیں یعنی دنیا کی طرف، اور پھر ہم ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں، کما تبرؤوا منا جیسا کہ یہ ہم سے آج بیزار ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح ان کو دکھا دے گا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان پر حسرتیں بنا کر، وما ہم بخارجین من النار، اور ہرگز یہ لوگ جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا یہ پیر فقیر، یہ گدی نشین، کہ آخرت میں ان کی کیا حیثیت ہوگی، ان کی اپنی بے بسی اور پھر ان کی بے وفائی پر جو ہے وہ مشرکین جنہوں نے شرک کیا ہوگا اور ان کو اپنا پیشوا مانگتے ہوئے ان کے سے منتیں مرادیں مانگی ہوں گی، یہ حسرت کریں گے، لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آخرت میں جو ہمارے اعمال ہیں ہمارے لیے باعث حسرت نہ ہوں، اور مسلمان جو ہیں وہ ہم سب کے سب جو ہیں خاتمہ ہمارا اللہ ایمان پہ فرمائے۔ تو آپ دیکھیں کہ شرک جو ہے یہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتا، اور اللہ نے معاف نہیں کرنا کسی کو بھی، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نہ ہی اس کے مشرک کے لیے کسی کی شفاعت جو ہے اللہ آخرت میں قبول کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ سے فرمائیں گے کہ یا اللہ، آج کے دن کے بارے میں تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد جو آزر ہے وہ بت تراش تھا، اور ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اسے دعوت حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن اس نے جو ہے وہ حق کی مخالفت کرتا رہا، اور یہاں تک کہ وہ دنیا سے اسی حالت میں مر گیا کہ وہ مشرک تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر جو ہیں وہ پیغمبر اور خلیل اللہ ہونے کا لقب جو ہے وہ، یعنی اللہ کے دوست
ہونے کا لقب بھی انہیں حاصل ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوگا جب وہ یہ دعا کریں گے اللہ سے، تو اللہ فرمائے گا میں مشرکوں کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے اپنے قدموں کی طرف، تو ایک بھیڑیا خون میں لت پت ان کے پاؤں میں پڑا ہوا ہوگا، اور فرشتے آئیں گے اور اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ مشرک جو ہے وہ باپ کی جو ہے سفارش، پیغمبر کی سفارش بھی مشرک باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ وہ مشرکوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، تو یقیناً یہ وعدہ اس کا وہ اپنا پورا کرے گا۔ وہ اپنے وعدے میں بہت جو ہے وہ سب سے زیادہ سچا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، شرک سے توبہ کرنی چاہیے، ایسے کام کی طرف جو ہے وہ ہمیشہ اس سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ ہمیں جہاں اندیشہ بھی ہو کہ کہیں اس میں کوئی شرک کا ایسا تو جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے اس کے اندر شامل، اللہ ہمیں ایمان کے اوپر ثابت قدمی جو ہے وہ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے۔ یہاں تک سیکنڈ ایئر آپ لوگوں کے 20 رکوع جو ہیں، جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں، وہ مکمل ہو گئے ہیں سورہ البقرہ کے۔ نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ احادیث جو ہیں وہ شروع کریں گے۔ پہلے حدیث کا تعارف ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی حجیت حدیث بھی ہے، اس کی تدوین بھی ہے، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں صحاح ستہ کا بھی تعارف اور اس کے تھوڑے خصوصیات بھی اس کے اندر ہیں، وہ پڑھنے کے بعد جو ہے ہم متن حدیث جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بھی سٹارٹ کریں گے۔ آج اجازت دیجیے، اوکے، اللہ حافظ۔